بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ دوستو ایک نیا ناول لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چلیے دوستو بڑھتے ہیں اس ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ رات کی جام خاموشی میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ وہ اس اندھیرے میں سفر کرتی جا رہی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، رونا چاہتی تھی، خود پر کسی کا دباؤ محسوس ہو رہا تھا، کسی نے اس کے لبوں کو قید کر رکھا تھا۔ تکلیف سے اس کی روح تک جھنجھنا رہی تھی، اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ کوئی لفظ یاد تھا تو وہ بس درد تھا، بے انتہا درد۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، اس کا جسم حرکت کر رہا تھا، لیکن کس طرح کی حرکت وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ بھاگنا چاہتی تھی پر بھاگ نہیں پا رہی تھی۔ جسم کا ہر حصہ جیسے کٹ کر گر رہا تھا، آنسو تواتر سے آنکھوں سے گرتے تکیا بھگو رہے تھے۔ آنکھیں کھولو لڑکی، اپنی بربادی دیکھو، اپنی آنکھیں بند نہیں کرو، ایک کریہ سی آواز تھی جو اس کی سماعت میں گونج رہی تھی۔ آنکھیں کھولو، وہ اس کے بالوں کو جکڑ رہا تھا، وہ چیخ رہی تھی تکلیف سے۔ دیکھو تمہارا باپ بچا نہیں پا رہا تمہیں، اس کی ذات ختم ہو رہی تھی، اس کی ذات کا غرور لٹ رہا تھا۔ نہیں نہیں پلیز نہیں، چھوڑو تم مجھے، چھوڑو وحشی انسان، وہ چیخ رہی تھی اور وہ اس کی بے بسی پر کہکے لگاتا ہنس اٹھا رہا تھا۔ تمہارے جسم کے ہر حصے میں میری نشانی ملے گی تمہیں، تم چاہ کر بھی مجھے اپنے ذہن سے نہیں نکال پاؤ گی، ساری زندگی یاد رکھو گی تم مجھے، رکھو گی نا بیبی؟ وہ آواز اسے اپنے کانوں کے قریب سنائی دی تھی۔ اس کے کانوں کی لو میں تکلیف کی شدت اٹھی تھی، وہ تکلیف کی شدت سے رو رہی تھی۔ بولو، تم ہو بے بس، تم بہت بے بس ہو میرے آگے، تم خود کو بچا نہیں سکتی، تم نہیں بچا سکتی خود کو۔ وہ ایک بار پھر ہار رہی تھی۔ ہاں وہ نہیں بچا پا رہی تھی خود کو، وہ پہلے بھی نہیں بچا پائی تھی۔ وہ مزید شدتوں سے رونے لگی تھی۔ ہاں وہ نہیں بچا سکتی تھی خود کو، اس سے وہ یقین کر چکی تھی کہ وہ نہیں بچا سکتی خود کو۔ وہ آج بھی جیت گیا تھا، جیسے وہ ہمیشہ جیتتا آیا تھا۔ کیوں میں کیوں؟ وہ ہذیانی انداز میں چیختی تڑپ کر رو رہی تھی۔ ازو ویک اپ بیبی، ویک اپ میری جان، کچھ نہیں ہوا، شناسا سی آواز جیسے لاشعور میں ابھری تھی۔ ازو اٹھو میری جان۔ آہستہ آہستہ اندھیرا چھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سنہری روشنی میں کسی مہربان کا چہرہ نظر آیا تھا۔ ازو، اس نے نرمی سے اسے ساتھ لگایا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ ازو سانس لو بیٹا، سانس نہیں آ رہی، وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ ازو ہاں سانس لو، اس کے ساتھ گہری سانسیں لیتے وہ بالآخر اسے نارمل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے پوچھنے پر اس بات میں سر ہلاتی وہ گہری سانسیں لیتی خود کو پرسکون ظاہر کرنے لگی تھی۔ تم کیسے آ گئے؟ حواس بحال ہونے پر دارم کی جانب دیکھتی وہ دھیرے سے بولی تھی۔ اس کا گلابی چہرہ سرخ ہو رہا تھا، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ جواب میں دارم نے خاموشی سے اس کے بیڈ سائیڈ پر موجود بیبی کیمرے کی جانب دیکھا۔ اس کا لنک دارم کے لیپ ٹاپ سے جڑا تھا، جسے وہ فراموش کر گئی تھی۔ اس کے ساتھ والا کمرہ ہی دارم کا تھا۔ جو کچھ آج ہوا وہ روز ہوتا تھا، وہ ہر رات اسی طرح خوفزدہ ہو کر اٹھ جایا کرتی تھی۔ اس وقت دارم ہی تھا جو اس کے لیے موجود ہوتا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ بس میرا بچہ، اسے ساتھ لا کر محبت سے اس کا سر چومتا وہ نرمی سے بولا۔ وہ 32 سال سے واقف تھا اس کے ساتھ ہوئے سانحے سے، اس کی ہر تکلیف سے۔ تم بھی نفرت کرو ددار، میں محبت کے قابل نہیں ہوں، تم بھی محبت نہیں کرو مجھ سے، وہ ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی۔ تم کس قابل ہو یہ میں جانتا ہوں، ایسی باتیں کر کے مجھے تکلیف دیتی ہو تم ازو۔ اس کے آنسو صاف کر کے وہ خفگی سے بولا۔ سو جاؤ، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا تمہیں۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے وہ نرمی سے بولا تھا۔ 6 سال پہلے جو ہوا وہ آج تک نہیں بھولی تھی اور نہ بھول سکتی تھی۔ بھولا تو وہ بھی نہیں تھا، لیکن خود کو سنبھال چکا تھا، اس لیے اس کے لیے، اپنی ازو کے لیے۔ صبح کی کرنیں ہر سو پھیلنے لگی تھی۔ وہ اب بھی اس کے سامنے بیٹھ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ ان کی ہر صبح اسی طرح ہوتی، وہ اسی طرح اس کے سامنے بیٹھے آدھی رات گزارتا تھا۔
گلابی رنگت کی مالک وہ گلاب سی نازک گڑیا، اس کے گال بے حد پھولے ہوئے تھے، بڑے بڑے گلابی لب، درمیانہ قد، اس کے بھورے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے، بھوری آنکھیں جو اس وقت بند تھی، وہ حسین چندر مکھی دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھامے سو رہی تھی، اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کی نظریں اس کی گردن پر پڑی تھیں، اس کی گردن پر کافی نشانات تھے، دودیا بازوؤں میں بھی جاں بجا کٹس کے نشانات تھے، پیروں سے اوپر نظر آتی پنڈلیوں میں بھی نشانات تھے، اس کے پورے جسم میں جاں بجا ایسے ہی نشان تھے، کسی کے وحشت میں چھوڑے ہوئے وہ نشانات جو ازروا لاشاری کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ اس کے کسمسا کر آنکھیں کھولنے پر وہ مسکرا کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ نماز بھی چھوڑ دی تم نے؟ اس کے بالوں کو نرمی سے سنوارتے وہ دھیرے سے بولا تھا۔ نہیں پڑھنی نماز۔ وہ سر جھٹک کر باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ افسوس سے سر نفی میں ہلاتا اس کے کمرے کی بکھری حالت درست کرتا اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنا آپ دیکھ رہی تھی، ہمیشہ کی طرح فل سلیو شرٹ اور جینز میں ملبوس، بالوں کو رف سے جوڑے میں قید کیے ہوئے۔ شرٹ سے اس کی گردن بھی نظر آ رہی تھی، گلا آہستہ سے سرکا کر اس نے اپنی گردن پر وہ نشان دیکھا تھا، کتنے ہی نشانات تھے ایسے، دھیرے سے مخروطی انگلیاں ان پر پھیرتی وہ اذیت سے مسکرائی تھی۔ رو نہیں سکتی تھی وہ، اس کا تو حق ہی نہیں تھا۔ خدا صدیوں سے خاموش ہے، اب کوئی آیت نہیں اترے گی، تمہارے بارے میں فیصلے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو چکے ہیں، تم کسی کی محبت کی نشانی نہیں بلکہ انسانی جبلت کا نتیجہ ہو، اس بات پر جتنا جلدی ہو سکے یقین کر لو۔ تمہیں پناہ چاہیے، آؤ میری نظم میں چھپ جاؤ، اس کے دامن سے اپنے آنسو پونچھو اور سنو، خواب دیکھو مگر ان میں زندگی اور ان پر بھروسہ مت کرو، اگر کوئی دل نشیں خواب دیکھو تو صبح جاگتے ہی اس کو بھولنے کی کوشش کرو، ورنہ تمہاری یادداشت چھین لی جائے گی۔ آئینہ خواب سے زیادہ بھروسہ مند ہے، تمہارے مخملی گالوں پر انگلیوں کے نشان سچ ہیں، تمہارے جسم پر انگاروں سے داغے گئے نشان عمر بھر کے لیے تانا بن سکتے ہیں۔ اپنے برتنوں کو کھلا مت چھوڑو ورنہ کوئی آوارہ کتا انہیں چاٹ جائے گا، جو کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، ہوا کے ساتھ اڑ کر آنے والے سوکھے پتوں کو پہلی فرصت میں جھاڑو کے ساتھ اپنے آنگن سے باہر نکال دو، دولت کا ڈھیر دیکھ کر پتھر بن جانے والے پر اپنا قیمتی خون مت چھڑکو، تم کبھی کسی کی محبت نہیں رہی ہو منقول، وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ میں ہی کیوں، ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ شکوہ اس کے لبوں پر آیا تھا۔ خود کو پرسکون کرتی وہ نیچے کی جانب بڑھ گئی تھی، جانتی تھی دارم ناشتہ اس کے بغیر نہیں کرتا تھا، مگر دارم کے علاوہ اور کوئی تو نہیں کرتا تھا۔ وہ ٹیبل پر آئی تو سب ناشتے میں مصروف تھے، سربراہی کرسی پر بیٹھے اس شخص کو دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ کتنے ہی مناظر نظروں کے سامنے آئے تھے، قدم جام ہو گئے تھے، وہ سامنے تھا اس کا گناہگار لیکن دنیا کے سامنے ایک شریف النفس انسان، جس کا گھناؤنا چہرہ اس کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، ساتھ ہی اس کی خالہ بیٹھی تھی، دوسری جانب دارم بیٹھا تھا، شاہد اس کا ہی انتظار کر رہا تھا، دارم کی دوسری جانب امل بیٹھی تھی، اس کی کزن عذورا، اور ناشتہ کرو ہمارے ساتھ۔ وہ بظاہر بہت محبت سے بولا تھا لیکن اس کے لہجے کی خباثت اس سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا، اس کی آنکھیں پل بھر میں نمکین پانی سے بھرنے لگی تھی۔ عزو یہاں میرے پاس آؤ، دارم کی آواز پر اس کی جان میں جان آئی تھی، اس وقت وہ اسے کوئی فرشتہ لگا تھا۔ وہ خاموشی سے دارم کے برابر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سنو لڑکی، آج گھر پر مہمان آ رہے ہیں، آج تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی باہر جا کر منہ ہی کالا کرو گی۔ خالہ کی بات پر وہ سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ مام، دارم نے افسوس سے ان کی جانب دیکھا، تم اچھے سے مہمان کا استقبال کرو گی، جب تک تم سے نہ بولا جائے تم کچھ نہیں کہو گی، سمجھ گئی ہو؟ دارم کی توجہ اس کی جانب نہ پا کر وہ خباثت سے اس کی جانب دیکھتے سرگوشی میں بول رہا تھا، سمجھ گئی۔ اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کرتا وہ کرخت لہجے میں بولا،
وہ آنسو پیتی بولی تھی، ہاں یہی تو وہ اسے سکھاتا آ رہا تھا، تابعداری، غلامی۔ جاری ہے۔ امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ناول اچھا لگے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ آپ کی تعریف یا تنقید قابل احترام ہوگی۔ خوش رہیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔